دیکھیں جی، اب تو حکومت بن گئی ہے، اب دھاندلی دھاندلی کا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں. اب تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر عوام کے مسائل کے حل کے لیے سیاست کریں، مثبت سیاست کریں، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں. اب یہ دھاندلی دھاندلی کا شور مچانے کا کیا فائدہ؟ ہم نے دیکھا تھا 2013 میں بھی 35 پنکچر کا شور مچایا گیا تھا، پھر جوڈیشل کمیشن بنا تھا، پھر اس میں منظم دھاندلی ثابت کرنے میں پی ٹی آئی ناکام رہی تھی. اب وہ پھر وہی شور مچا رہی ہے، دھاندلی دھاندلی، سڑکوں پر عوام کا ٹائم ضائع کرے گی. ماضی میں بھی سی پیک کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہو گیا تھا. چائنا سے جو بہت سارے شراکت کے معاہدے تھے پاکستان کے، وہ 1 سال تاخیر کا شکار ہو گئے تھے. چینی صدر کا دورہ تھا پاکستان کا، وہ نہیں ہو سکا. سپریم کورٹ کی دیواروں پر کپڑے ٹانگ کر بیٹھے رہے پی ٹی آئی والے. اب پھر یہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے سانحہ 9 مئی کیا، اب ریاست بڑے دل کا مظاہرہ کر رہی ہے، ان کو معاف کیا جا رہا ہے. یہ اب روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، اب یہ باہر آ چکے ہیں، اب انہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا. انہیں سڑکوں پر احتجاج کی بھی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اب انہیں شور مچانے کا کیا فائدہ؟ اب دھاندلی دھاندلی کے شور سے تو کچھ نہیں ہونا. اب حکومت بن گئی ہے، اب پاکستان کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں. اب انہیں چاہیے کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اکانومی پر بات کریں، چارٹر آف پالیٹکس کریں، چارٹر آف ڈیموکریسی کریں اور چارٹر آف اکانومی کریں، تاکہ حکومت کا نظام اچھے طریقے سے چل سکے. تسلیم کریں کہ ایس آئی ایف سی اور دیگر جو ادارے بنا دیے گئے ہیں، اگر کبھی انہیں حکومت مل گئی تو ان اداروں کا احترام کریں گے، ان اداروں کے تحت معاشی مسائل کے حل کے لیے اپنی تجاویز دیں اور چپ کر کے اچھے بچے بن کے بیٹھیں. اس طرح کا بھاشن دینا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ آپ ظالم ہیں، آپ حق مارنے والے ہیں. اور اس طرح کے بھاشن کو تسلیم کرنا بیچارے پی ٹی آئی المعروف سنی اتحاد کونسل کے لیے کافی مشکل کام ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، ان کا حق مارا گیا ہے. جس کا حق غصب کیا گیا ہو اسے یہ کہنا کہ اب تو الیکشن ہو گیا ہے، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور اس حکومت کو تسلیم کر لو، یہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ کہنا کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہماری آپ سے لڑائی تھی، اب ہم چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں تو آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ کہنا آپ کے لیے آسان ہے کیونکہ آپ حق مارنے والے ہیں، اور جن کا حق مارا گیا ہے ان کے لیے یہ کہنا، یہ ماننا بہت مشکل ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی کو ثابت کرنے کے لیے لیگل فورمز موجود ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. وہ بھائی الیکشن کمیشن تو خود اس معاملے کا فریق ہے، بلکہ الیکشن کمیشن تو اس سازش میں شریک ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تو وہ فارم 45 ہے جو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر اپنے دستے نازک سے اپلوڈ کیے ہیں. الیکشن کمیشن کے فارم 45 میں جتنی ہیرا پھیری نظر آ رہی ہے وہ ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے کہ الیکشن کمیشن نے دھاندلی نہیں کی، اس الیکشن میں دھاندلا کیا ہے. اب جس ادارے نے دھاندلا کیا ہے وہی ادارہ اسی ادار کے لونڈے سے دوا کیسے لے پی ٹی آئی جس نے دھاندلا کیا ہے؟ اسی ادارے میں اپیلیں فائل کرے دھاندلی کے خلاف، اور پھر وہی ادارہ بار بار اس کے خلاف فیصلے دیتا رہے. ہم نے دیکھا فارن فنڈنگ کا کیس ہو، پی ٹی آئی کے نشان کا معاملہ ہو، پی ٹی آئی کے بانی اور شری اور وائس چیئرمین کو نااہل کرنے کا معاملہ ہو، یا پی ٹی آئی سے نشان واپس لینے کا معاملہ ہو، یا ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، الیکشن کمیشن کے فیصلے تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہی آنے ہیں. جب یہ بات سب کو پتا ہے، اور جتنی بھی فارم 45 کی ہیرا پھیریاں ہیں، یا جو ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں جو کچھ ہوا، جو کہ فیفن والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 135 جو ریٹرننگ افسران کے دفاتر تھے جہاں پہ گنتی ہو رہی تھی ووٹوں کی، وہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں دی گئی. جب آپ نے انڈیپینڈنٹ آبزرورز کو کاؤنٹنگ کے پروسیس کو مانیٹر کرنے کی اجازت تک نہیں دی، اور پھر جو آپ نے کاؤنٹنگ کر کے جو فارم 45 جاری کیے ہیں وہ بھی کہانیاں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اس الیکشن کے ساتھ اور عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، اور آپ اپنی چوری کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا دل کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، اور اب آپ اسمبلیوں میں بیٹھنے کی اجازت دے رہے ہیں. تو چپ کر کے بیٹھ کے سیاست کی جائے. یہ سیاست چپ کر کے بیٹھ کے کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے جن کا حق مارا گیا ہے. لہذا ہم سب مل کر بے شک پی ٹی آئی المعروف سنی اتحاد کونسل کو یہ بھاشن دیتے رہیں گے، یہ سمجھاتے رہیں گے کہ ایک اور 9 مئی بنانے سے گریز کرے، سڑکوں پر آنے سے گریز کرے، احتجاج کرنے سے گریز کرے، پارلیمنٹ میں اور الیکشن ٹریبیونلز میں اور کورٹس میں اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کرے، اور عدالتی اور قانونی اور آئینی جنگ لڑے اور احتجاج کا راستہ نہ اپنائے. لیکن شاید اس راستے کو تسلیم کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے. اگر آپ واقعی یہ چارٹر آف اکانومی اور اس معاملے میں سنسیئر ہیں
تو صرف بھاشن دینے سے گزارا نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ ہم تو جی دعوت دے رہے ہیں, تقریر میں دعوت دے دینے سے یہ نہیں ہوگا. آپ کو کچھ ہلکے کھولنے جیسے اقدامات کرنے پڑیں گے. آپ کو کچھ خود بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنے پڑیں گے. جب آپ نے کسی طبقے کو ایک سال سے بھی زائد عرصے سے مسلسل دبانے کی روش اپنا رکھی ہے, تو اب آپ کو اس پریشر کوکر سے تھوڑا سا جو ویٹ ہے وہ ریلیز بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ نے تھوڑا پریشر ریلیز نہ کیا تو پھر بالکل یہ پریشر کوکر دوبارہ پھٹ سکتا ہے. کوئی 9 مئی نہ ہو اگرچہ, اب پی ٹی آئی نے اپنے تجربات سے کافی سبق سیکھا ہے, اب وہ اپنا رخ کنٹونمنٹ بورڈز کی طرف بھلے نہ کرے, لیکن کم از کم وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے سے باز نہیں آئے گی. اس کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے لیڈران جیل میں ہیں, وہ انہیں کو کال دینے کی اور لیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں, پھر بھی لوگ والنٹیریلی سڑکوں پر نکل آتے ہیں, ووٹ ڈالنے کے لیے بھی نکل آتے ہیں. تو اب بھی لوگ اس کی کال پر نکل آئیں گے اس جماعت کی, اور بالکل سڑکوں پر پرابلمز آپ کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں. اسمبلیوں میں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرنے میں, قانون سازی میں اور دیگر مسائل میں موجود بالکل وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں. اور زرداری صاحب اور دیگر چھوٹی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ آپ کو مزید تنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جس کا ایک مظاہرہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان, اختر مینگل, پیر صاحب پگاڑا شریف اور دیگر چھوٹی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر آپ کو کر کے دکھا بھی دیا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صورتحال کچھ کنٹرول میں رہے تو آپ کو کچھ پریشر ریلیز کرنا پڑے گا, کچھ ہلکے کھولنے پڑیں گے, کچھ ہلکوں کے اوپن آڈٹ کے لیے رضاکارانہ طور پر پیش کرنا پڑے گا, یا کورٹس کے ذریعے, یا جیسے بھی آپ کو کسی نہ کسی طرح اس جماعت کو کچھ ریلیف دینا پڑے گا. ریزرو سیٹوں کے معاملے پر ہی اگر آپ اس جماعت کو ریلیف دے دیتے, یعنی ایک غیر آئینی اقدام آپ نے کیا ہے کہ جس جماعت نے ایک سیٹ جیتی ہے آپ نے اس جماعت کو 2 سیٹیں ریزرو دے دی ہیں. یعنی سبحان اللہ, جیتی ہوئی سیٹ کی کوئی 10% یا 20% کی پرپورشن سے سیٹیں دینے کی بجائے ریزرو, آپ نے جیتی سیٹوں سے 300%, 200% زائد سیٹیں لوگوں کو دے دی ہیں. یہ غیر آئینی نہیں ہے, یہ ماورائے آئینی اقدام نہیں ہے, یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر یہ غیر آئینی ہے کہ پی ٹی آئی نے چونکہ بطور پی ٹی آئی رجسٹر نہیں تھی, وہ انڈیپینڈنٹس تھے, اور وہ بعد میں سنی اتحاد کونسل بنی, اور سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے لسٹیں نہیں جمع کروائی ہوئی تھی اپنی ریزرو سیٹس کے لیے, تو اب جو لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں وہ اب اپنی سیٹوں کی فہرستیں نہیں جمع کروا سکتے کیونکہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا بقول آپ کے. تو پھر آئین اس بات کی کہاں پہ اجازت دے رہا ہے کہ جس نے ایک سیٹ جیتی ہے آپ اسے 2 ریزرو دے دیں. یعنی جب آپ غیر آئینی اقدام کریں تو وہ ٹھیک, اور جب آپ کا مخالف غیر آئینی اقدام کرے تو وہ غلط. آپ چونکہ طاقتور ہیں تو آپ کو غیر آئینی اقدام کرنے, آئین کو اپنے پیروں تلے روندنے کی اجازت ہے, اور وہ طبقہ چونکہ اس وقت مجبور ہے, مظلوم ہے, اپنی ماضی کی 9 مئی جیسی غلطیوں اور اسمبلی توڑنے جیسی غلطیوں کو آج تک وہ بھگت رہا ہے, لہٰذا اب آپ اس کے خلاف مزید اپریسنگ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں, آپ کو کھلی چھوٹ دے دی جائے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا, بیک لیش آ سکتا ہے, کسی بھی وقت بیک لیش آ سکتا ہے, اور پاکستان کی اکانومی اور پولیٹکس دونوں اس سچویشن میں نہیں ہے کہ مزید ڈی سٹیبلائزیشن کو سفر کر سکیں. اور آپ اس ڈی سٹیبلائزیشن کا یاد رکھیں الزام صرف پی ٹی آئی کے سر نہیں دے سکیں گے. پی ٹی آئی کے پاس تو لوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کے لیڈران تو پہلے بھی جیل میں ہیں, وہ تو اپنا نشان, اپنی پارٹی, اپنی شناخت تک کھو چکی ہے, لہٰذا اگر انہیں 4 ڈنڈے اور پڑ گئے, ان کے 4 لیڈر اور جیل میں چلے گئے, تو انہیں تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. آپ کے ہاتھ میں ملک کی ڈرائیونگ سیٹ ہے, آپ کے ہاتھ میں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ کے ساتھ عرب کنٹریز اور چائنا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اگر ملک میں پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہوئی تو آپ کو اپنے دوستوں سے تعاون نہیں ملے گا, اور پاکستان کے لیے مسائل میں اضافہ ہوگا, اور تاریخ اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائے گی, پی ٹی آئی کو نہیں. لہٰذا اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ, بھلے وہ پی ٹی آئی ہو, بھلے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, بھلے وہ جی ڈی اے ہو, کچھ سمجھوتے کرتے ہیں, ان کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں, تو یہ اور اس کے نتیجے میں آپ یہ جو ٹرم ہے, یہ جو الیکشن ہے, اس کو بچا لیتے ہیں 4-5 حلقوں میں ری پولنگ یا دوسری آفرز کر کے, تو یہ کوئی اتنا برا سودا نہیں ہے.